حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي الممجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صلوات محمد علیہ. اس سلسلہ مجالس کی آج یہ 5ویں مجلس ہے، اور اس عشرہ مجالس کے لیے میں نے کوئی خاص عنوان قرار نہیں دیا تھا، لہذا آج جس آیت کریمہ کو عنوان بیان قرار دیا ہے اس کے ضمن میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. اور آج کی جو مجلس کا موضوع ہے وہ ہے ہدایت، اور کل انشاءاللہ جو مجلس ہوگی اس مجلس کا موضوع ہوگا رحمت الہی. اس کے بعد 17 اور 18 صفحہ جو مجالس ہوں گی ان دونوں مجالس کا موضوع ہوگا امامت اور ولایت، اور پھر 19 صفحہ کو جو مجلس ہوگی اس کا موضوع ہے وہ شاعر اللہ. اسی لیے میں نے ایک موضوع نہیں منتخب کیا ہے، مختلف موضوعات کا. تو آج کی جو مجلس ہے اس کا موضوع ہے ہدایت. پروردگار عالم نے قرآن مجید کا پیش لفظ قرار دیا ہے، اس لیے کہ جب سے اس دنیا میں انسان آیا ہے اور آنے کے بعد لکھنا اور پڑھنا سیکھا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک مختلف موضوعات پر نہ جانے کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اور کتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. لیکن کسی بھی چھوٹی بڑی کتاب کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں اس کا ایک پیش لفظ نظر آتا ہے. یعنی کسی بھی موضوع کی کتاب ہو، کوئی بھی لکھنے والا 300-400 صفحات ایک موضوع پر لکھتا ہے، لیکن وہ 3-4 صفحے الگ سے لکھتا ہے پیش لفظ کے طور پر، اور یہ پیش لفظ اصل کتاب کا حصہ ہوتا ہے. بغیر اس کے وہ کتاب مکمل نہیں سمجھی جاتی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک موضوع پر ایک آدمی 300-400 پیج لکھ سکتا ہے اور لکھے ہیں، تو یہ الگ سے 3-4 پیج لکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ہر صاحب عقل سمجھتا ہے یہ پیش لفظ جسے کہا جاتا ہے اسے لکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے جو اصل کتاب کا پڑھنے والا ہے وہ کتاب کو پڑھنے سے پہلے اس پیش لفظ کو پڑھ لے، تاکہ اس کی سمجھ میں یہ آ جائے کہ اس کتاب میں کیا بیان کیا جائے گا، کن باتوں کی تفصیل پیش کی جائے گی، کس موضوع کے تحت اس کتاب میں بحث کی جائے گی. یعنی اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ پیش لفظ میں وہ مصنف ہو یا مؤلف ساری کتاب کا نچوڑ پیش کر دیتا ہے تاکہ اصل کتاب کا موضوع کیا ہے یہ سمجھ میں آ جائے. تو جس طرح دنیا کی ہر کتاب کا ایک پیش لفظ ہوتا ہے، اللہ نے بھی اپنی کتاب کو بغیر پیش لفظ کے نہیں رکھا، بلکہ قرآن مجید کا بھی ہمیں ایک پیش لفظ نظر آتا ہے، اور قرآن کے اسی پیش لفظ کو ہم سورہ حمد کہتے ہیں. یہ سورہ حمد نہیں ہے، حقیقت میں یہ قرآن کا پیش لفظ ہے. اسی لیے سارے قرآن کو سمیٹ کر اس سورے میں بیان کر دیا گیا ہے. تو یہ پیش لفظ ہے قرآن کا.
اس سورے کی خصوصیت اور اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی نماز چاہے واجب ہو یا مستحب اس سورے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ مستحبی نماز میں آپ کو اختیار ہے، نافلہ نمازوں میں، کہ چاہے آپ سورہ حمد کے بعد کوئی دوسرا سورہ چھوڑ بھی دیں تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ نافلہ صبح ہو، نافلہ ظہر، نافلہ عصر، نافلہ مغرب، نافلہ عشاء، حتیٰ کہ نماز تہجد بھی اگر آپ فقط سورہ حمد پر اکتفا کرتے ہیں اور دوسرا سورہ نہیں بھی پڑھتے ہیں تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن بغیر سورہ حمد کے نہ کوئی واجبی نماز ہو سکتی ہے نہ کوئی مستحبی نماز ہو سکتی ہے۔ یہ سورے کی اہمیت ہے، یہ سورے کی فضیلت ہے۔ اس سورے کی فضیلت کے سلسلے میں جناب جابر بن عبداللہ انصاری یہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں ایک دن حاضر ہوئے تو پیغمبر نے ان سے فرمایا کہ جابر، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسے سورے کی تعلیم دوں، ایک ایسا سورہ سکھاؤں جو اللہ کی کتاب میں سب سے بہتر سورہ، سب سے افضل سورہ ہو؟ جناب جابر کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے رسول آپ مجھے یقینی طور پر اس سورے کی تعلیم دیں، وہ سورہ سکھائیں۔ تو آپ نے اسی سورہ حمد کی تعلیم دی اور آپ نے فرمایا کہ یہ سورہ ام الکتاب ہے، یہ کتاب کی بنیاد ہے، یہ کتاب کی جڑ ہے۔ اور پھر اس سورے کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ سبع مثانی سورہ حمد کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ اس میں 7 آیتیں ہیں اور یہ 2 بار نازل ہوا ہے، اسی لیے اس کو سبع مثانی بھی کہا گیا ہے۔ اس کا ایک نام سورہ حمد کا فاتحۃ الکتاب بھی ہے۔ فاتحۃ الکتاب کا سیدھا مطلب ہے جہاں سے کتاب کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے کتاب کھلتی ہے، جہاں سے کتاب شروع ہوتی ہے۔ اور یہ نام سورہ حمد کا پیغمبر کے زمانے میں بھی تھا کہ اس سورے کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا تھا۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ نازل ہونے والے سوروں میں پہلا سورہ نہیں ہے، یہ تو بہت بعد میں نازل ہوا ہے، لیکن دور پیغمبر اکرم میں، حیات پیغمبر اکرم میں سورہ حمد کو فاتحۃ الکتاب کہا جانا اس بات کی علامت ہے کہ قرآن کتابی شکل میں پیغمبر کے زمانے میں مرتب ہو چکا تھا اور اس کا پہلا سورہ یہی سورہ حمد تھا، ورنہ فاتحۃ الکتاب اس کا نام ہی نہ ہوتا۔ تو فاتحۃ الکتاب نام ہونا ہی اس بات کی علامت ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں، خود حیات پیغمبر میں، یہ قرآن باقاعدہ طور پر مرتب ہو چکا تھا۔ اور ہمارے ہاں بہت ساری روایتیں ہیں، علی ابن ابراہیم سے روایت ہے کہ پیغمبر اکرم نے امیر المومنین سے فرمایا کہ قرآن الگ الگ پرزوں اور الگ ٹکڑوں میں ہے، لہٰذا اسے جمع کر دو۔ امیر المومنین اٹھے اور انہوں نے قرآن کو یکجا کر کے ایک زرد پارچے میں لا کر مہر لگا کر پیغمبر کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ قرآن پیغمبر اکرم کی حیات طیبہ ہی میں مرتب ہو چکا تھا، یہ صحیح ہے کہ تنزیل کے مطابق نہیں ہے، لیکن تنزیل کے مطابق نہ ہونے کے باوجود یہ جو ترتیب ہے یہ بھی پیغمبر ہی کی عطا کی ہوئی ہے۔ سوروں کی جو ترتیب ہے یہ کسی الگ کسی شخص کی نہیں ہے، بلکہ پیغمبر ہی کی دی ہوئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ قرآن دور پیغمبر مرتب ہو چکا تھا تو امیر المومنین کون سا قرآن مرتب کر رہے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ قرآن وہ تھا جس میں آیت کی شان نزول تھی، اس میں باقاعدہ تفسیر تھی کہ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے، کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر خلیفہ ثالث کا نام لیا جاتا ہے کہ صاحب تیسری خلافت کے دور میں یہ قرآن مرتب ہوا ہے، تو اس وقت کیا کام ہوا قرآن پر، جو تاریخ میں ان کا نام آیا کہ صاحب اس دور میں قرآن مرتب ہوا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن تو مرتب ہو چکا تھا، یہ حقیقت ہے، لیکن چونکہ نقطوں کا رواج نہیں تھا اس زمانے میں، اور آج بھی آپ جانتے ہیں کہ چونکہ قرآن تو ہم سب کو پڑھنا ہے اور ہم عربی قواعد سے ناواقف ہوتے ہیں، لہٰذا زبر زیر پیش اگر نہ ہو، تشدید نہ ہو،
جزم نہ ہو، مد نہ ہو، تو ہم صحیح پڑھ نہیں سکتے، چونکہ قرآن کو سب کو پڑھنا ہے، لہٰذا اسی لیے اس پر زبر، زیر، پیش، جزم، تشدید، مد سب کچھ لگا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ الگ کی کوئی کتاب عربی کی اٹھا کر دیکھیں تو اس میں نہ آپ کو زبر نظر آئے گا، نہ زیر، نہ پیش، یعنی آپ ایک لائن بھی صحیح اس وقت تک پڑھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ عربی زبان کے قواعد سے واقف نہ ہوں، کہ کہاں پر ہمیں زبر لگانا چاہیے، کہاں پر ہمیں زیر پڑھنا چاہیے، کہاں پر ہمیں پیش پڑھنا چاہیے۔ اب چونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا تھا، ان کی مادری زبان تھی، لہٰذا نقطوں کے باوجود نہ ہونے کے باوجود بھی وہ صحیح پڑھ لیتے تھے۔ جیسے آج بھی عربی قواعد کا جاننے والا زبر، زیر، پیش لگا نہ ہونے کے باوجود صحیح پڑھ لیتا ہے، وہ جانتا ہے کہاں پر ہمیں زبر لگانا ہے، کہاں پر ہمیں زیر لگانا ہے، کہاں پر ہمیں پیش لگانا ہے، تو پڑھتے تھے۔ تو قرأت میں اختلاف نہ ہو پڑھنے میں، اس لیے اس دور میں تیسرے خلیفہ کے دور میں نقطے لگائے گئے ہیں، بس فقط اتنا کام ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل جو ہے کہ دور پیغمبر میں یہ قرآن مرتب ہو چکا تھا، کتابی شکل میں موجود تھا۔ اگر کتابی شکل میں دور پیغمبر میں یہ قرآن موجود نہیں تھا تو پیغمبر کی یہ حدیث، اس کو آپ کون سا مطلب لیں گے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے میری عترت یعنی میرے اہل بیت۔ تو اگر قرآن کتابی شکل میں دور پیغمبر میں، حیات پیغمبر میں موجود نہیں تھا تو پیغمبر کون سی کتاب چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جو امت سے کہہ رہے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے میری عترت یعنی میرے اہل بیت۔ اور ہمارے بہت سارے بزرگ علماء، چنانچہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ، ان کی بھی روایتیں ہیں، اور بہت سارے علماء کی، محققین کی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ قرآن دور پیغمبر اکرم میں ہی مرتب ہو چکا تھا، اور یہ بالکل سامنے کی بات ہے کہ وہ کتاب جو کتاب ہدایت کے عنوان سے نازل ہوئی ہے، وہ پیغمبر یوں ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ جو کتاب قیامت تک کے لیے ہدایت کا سرمایہ ہے، ہدایت کی پونجی ہے، ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، اس کتاب کو پیغمبر یوں ہی دوسروں کے سارے چھوڑ کے لے جائیں گے کہ تم مرتب کر دینا اور تم مرتب کر دینا؟ یعنی خود اگر غور کیا جائے تو یہ پیغمبر اکرم کی نبوتی اور رسالتی گویا ذمہ داری تھی، وہ اپنی حیات ہی میں کتاب کو مرتب کر دیں تاکہ اس کتاب کا تحفظ ہو جائے قیامت تک کے لیے، یہ کتاب محفوظ ہو جائے۔ بہرحال اس سورے کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ فاتحۃ الکتاب اس سورے کا نام ہونا اس بات کی علامت ہے، اور پیغمبر اکرم کے زمانے میں یہ نام تھا، سورہ حمد کا۔ اس کا مطلب کہ جہاں سے کتاب کا آغاز ہوتا تھا وہ یہی سورہ ہے۔ پھر یہ کہ قرآن مجید کے 114 سورے ہیں، 113 سورے اگر آپ دیکھیں تو وہ خدا کی گفتگو کے عنوان سے ہیں، 113 سورے خدا کی گفتگو کے عنوان سے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا سورہ حمد وہ سورہ ہے جو بندے کی گفتگو کے عنوان سے ہے، اور اسی سورے کے ذریعے ایک بندے کو اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا سلیقہ بھی معلوم ہوتا ہے اور طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مالک کی بارگاہ میں آنے کے آداب کیا ہیں۔ انسان اگر اپنے مالک سے کوئی عرضداشت اس کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے تو اسے کس انداز پر آنا چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں، تو اسی سورہ حمد کے ذریعے مالک کی بارگاہ میں آنے کا سلیقہ بھی معلوم ہوتا ہے اور طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ اور اب جس طریقے سے 114 سوروں میں 113 سوروں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، سوائے ایک سورے کے جسے سورہ براءت کہا جاتا ہے اور اسے سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے، اس کا آغاز تو بسم اللہ سے نہیں ہے، ورنہ 113 سورے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ہمارے تمام علماء کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورے کا حصہ، سورے کا جز ہے، یعنی اگر 10 بار یا 3 بار یا 5 بار یا جتنی بار بھی آپ سورہ پڑھتے ہیں تو ہر بار آپ کو سورے کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی سے کرنا ہوگی، ورنہ سورہ مکمل نہیں ہوگا۔
لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس سورہ کی بھی ابتدا ہے، جسے سورہ حمد بھی کہا جاتا ہے، فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں، ہر طرح کی تعریف، جس طرح سے تعریف کا امکان دنیا میں پایا جاتا ہے، ہر تعریف کا مستحق پروردگار، ہر تعریف اس کے لیے ہے، تمام تعریفیں۔ اب ماشاءاللہ علماء کرام تشریف فرما ہے، یہ تمام جو ترجمے میں آیا یہ کہاں کیوں آ گیا ہے؟ جو تمام کا لفظ ترجمہ تو آپ دیکھتے ہوں گے، یہ جو ترجمہ دیکھتے ہیں آپ کہ تمام تعریفیں، تو حمد کے معنی جو تعریف کے ہیں، یہ لفظ تمام کس لیے آتا ہے کہ تمام تعریفیں؟ یہ لفظ آیا ہے الف لام کی وجہ سے۔ الف لام کی عربی گرامر میں کئی قسمیں ہیں۔ ایک الف لام وہ ہے کہ جو نکرہ سے معرفہ بناتا ہے، مثال کے طور پر یوم کے معنی دن، یوم کے معنی دن۔ اس یوم سے پہلے عربی میں جب آپ نے الف لام لگا دیا تو اب کیا ہو گیا؟ الیوم۔ اب الیوم کا جہاں جہاں ترجمہ دیکھیں گے وہاں دن نہیں ملے گا، آج ملے گا۔ یوم کے معنی دن، یوم سے پہلے جب آپ نے الف لام لگا دیا تو یوم دن، تو کوئی بھی دن ہو سکتا ہے، وہ گزرا ہوا دن بھی ہو سکتا ہے، وہ آج یہ دن بھی ہو سکتا ہے، کل آنے والا دن بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسی یوم سے پہلے جب آپ نے الف لام لگا دیا، آپ نے کہا الیوم، تو الیوم اس کا مطلب آج۔ تو گویا ایک الف لام وہ ہوتا ہے کہ جو نکرہ سے معرفہ بناتا ہے، کامن سے پراپر بنا دیتا ہے۔ ایک الف لام وہ ہوتا ہے جو استغراق کا ہوتا ہے، یعنی تمام تر معنی و مفاہیم کو سمیٹ دیتا ہے، وہی الف لام یہاں پر ہے۔ الحمد یعنی تمام تعریفیں، ہر طرح کی تعریف، جس طرح سے تعریف کا امکان پایا جا سکتا ہے، ہر تعریف کا مستحق پروردگار ہے۔ اب دنیا میں جب ہم ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں تو اس تعریف کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ چار ہی بنیادیں ہوتی ہیں۔ کبھی تعریف ہوتی ہے ذاتی کمال کی بنیاد پر، ایک اچھا مدرس ہے اس لیے قابل تعریف ہے، اچھا ڈاکٹر ہے اس لیے قابل تعریف ہے، اچھا انجینئر ہے اس لیے قابل تعریف ہے۔ تو کبھی تعریف ہوتی ہے ذاتی کمال کی بنیاد پر، کبھی تعریف ہوتی ہے فائدہ ملنے کی بنیاد پر کہ چونکہ آپ سے مجھے فائدہ حاصل ہو رہا ہے لہذا میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں۔ کبھی تعریف ہوتی ہے فائدہ ملنے کی امید کی بنیاد پر کہ آج نہیں تو کل ان سے فائدہ ملنا ہے لہذا تعریف ہوتی ہے۔ کبھی تعریف ہوتی ہے خوف کی بنیاد پر کہ اگر خفا ہو گئے نہ جانے کیا ہو جائے گا، ناراض ہو گئے نہ جانے کیا ہو جائے گا، لہذا کبھی خوف کی بنیاد پر تعریف ہوتی ہے۔ تو چار ہی بنیادیں ہیں، کبھی ذاتی کمال کی بنیاد پر تعریف، کبھی فائدہ ملنے کی بنیاد پر تعریف، کبھی فائدہ ملنے کی امید کی بنیاد پر تعریف، اور کبھی خوف کی بنا پر تعریف۔ پروردگار ہر تعریف کا مستحق ہے، اس لیے کہ ذاتی کمال ایسا الہ ہے جب انسان دنیا کے جھمیلوں سے گھبرا کے مایوس ہونے لگتا ہے تو وہی پروردگار ہے جو مایوسی کے عالم میں بندے کو سہارا دے دیتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اس کا ہر کمال ذاتی ہے، ہمارا کمال ذاتی نہیں ہے لیکن اس کا ہر کمال ذاتی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کے صفات عین ذات ہے، لہذا ذاتی کمال کی بنیاد پر وہ قابل تعریف ہے۔ فائدہ مل رہا ہے، کیوں؟ رب ہے، پالنے والا ہے اس لیے قابل تعریف ہے۔ فائدہ ملنے کی امید ہے، کیوں؟ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے اس لیے قابل تعریف ہے۔ خوف ہے، کیوں؟ روز قیامت کا مالک ہے اس لیے قابل تعریف ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اور پھر ایک دوسرے عنوان سے بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ جو بھی آپ تعریف، کسی کی تعریف کریں، آپ کسی انسان کی تعریف کر رہے ہیں تو حقیقت میں ظاہری طور پر اس انسان کی تعریف ہے لیکن حقیقت میں اللہ کی تعریف، اس لیے کہ جب مخلوق کی تعریف ہوگی تو اس کے پس پردہ خالق کی تعریف ہوگی۔ اگر آپ ایک موتی کی دمک کی تعریف کر رہے ہیں تو یہ دمک موتی نے خود بخود نہیں پیدا کی ہے، جو اسے دمکانے والا ہے، اسے دمک دینے والا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اگر آپ کسی پھول کی مہک کی تعریف کر رہے ہیں
تو یہ پھول میں جو مہک دینے والا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اگر آپ سبزے کی لہک کی تعریف کر رہے ہیں، جو اسے لہکانے والا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اگر کوئی کلی چٹک رہی ہے تو یہ چٹکتی ہوئی کلی کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، جو اسے چٹکانے والا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ بالکل اسی طرح کہ اگر کوئی شاعر آپ کے سامنے شعر پڑھتا ہے، اشعار پڑھتا ہے، اور آپ بے تحاشا تعریف کرنے لگتے ہیں، سبحان اللہ، واہ واہ، کیا تخیل ہے، کیا الفاظ کی بندش ہے، تو ظاہری طور پر آپ شعر کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ شعر کی تعریف نہیں ہے بلکہ اس شاعر کی تعریف ہے۔ اسی لیے مجمع کرتا ہے اشعار کی تعریف اور جھک کر سلام کرتا ہے شاعر۔ کیوں؟ اس لیے کہ شعر کی تعریف نہیں ہو رہی ہے، حقیقت میں شاعر کی تعریف ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ اگر لفظیں خود بخود آ گئی ہوتی، تخیل خود بخود آ گئی ہوتی، شعر خود بخود بن گیا ہوتا تو شعر کی تعریف ہوتی، لیکن شعر میں تخیل لانے والا یہی شاعر ہے، لفظوں کی بندش اسی کی لگائی ہوئی ہے۔ لہذا جب کسی شعر کی تعریف ہوگی تو حقیقت میں شعر کی تعریف نہیں، شاعر کی تعریف ہوتی ہے۔ اس لیے جب کسی بننے والے کی تعریف ہوگی تو حقیقت میں بننے والے کی تعریف نہیں ہے، اس بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ صلوات اور بھیج دیں محمد و آل محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ میں نے شاید پہلی یا دوسری مجلس میں عرض کیا تھا کہ اس دور میں قرآن عربوں کے درمیان، ان جاہل عربوں کے درمیان، جاہلیت کے دور میں قرآن نازل ہو کے عرب کی بات نہیں کرتا، عجم کی بات نہیں کرتا، ایک عالم کی بات نہیں کرتا، عالمین کی باتیں کرتا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی جو عالمین کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز قیامت کا بدلے کے دن کا مالک ہے، جو بدلے کے دن کا مالک یوم الدین۔ اب یہاں پر اگر آپ ٹھہر جائیں، اس کے بعد کون سی آیت ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا ترجمہ آپ کرتے ہیں؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب آپ ترجمے پر شروع سے غور کریں کہ اب تک یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین سے پہلے جتنی بھی آیتیں ہیں، اس میں اللہ غائب ہے، اس میں اللہ حاضر نہیں ہے، بندے کے سامنے اللہ غائب ہے۔ تبھی وہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے، یعنی غائب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان و رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تک جو خدا غائب تھا وہ بندے کے سامنے حاضر کیسے ہوا کہ بندہ اپنے مالک کو حاضر سمجھ کے کہتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور بس تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور اگر آپ غور کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین سے پہلے والی آیتوں پر تو دو بنیادی عقیدے ہیں جن کو اس میں شامل کیا گیا ہے، ایک خدا اور روز آخرت کا عقیدہ، اور خدا کا یعنی عقیدہ الوہیت کا عقیدہ، توحید کا عقیدہ۔ اسی عقیدہ توحید کے ضمن میں رسالت بھی ہے، نبوت بھی ہے، امامت بھی ہے، وہ الگ نہیں ہے۔ اسی توحید کے ضمن میں رسالت، نبوت اور امامت بھی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک خدا کا عقیدہ اور روز آخرت کا عقیدہ، یعنی وہ ہم جیسے بے معرفت لوگوں کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اکثر ہم جیسوں کی عبادت تو بربنائے عادت ہوتی ہے، لیکن بربنائے عادت عبادت کرنا اور ہے اور بربنائے معرفت عبادت کرنا اور ہے۔ عادت کی بنیاد پر عبادت کرنا اور ہے اور معرفت کی بنیاد پر عبادت کرنا اور ہے۔ لیکن ایک صاحب عرفان بندہ جب شروع کرتا ہے اس سورہ ہم کی تلاوت کو تو خدا اور روز آخرت کا تصور اور حقیقی تصور
اور ایک بنیادی عقیدہ اسے روحانی اور معنوی اعتبار سے اس کمال کی منزل تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی جلالت و عظمت کو ان آنکھوں کے ذریعے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے اپنی روح کے ذریعے محسوس کر کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وآلہ محمد۔ لیکن کیسی مدد؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ دو ترجمے آپ کو مل جائیں گے۔ ایک ترجمہ یہ ملے گا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ آپ پوچھئے مولانا سے کہ کیا یہ ترجمہ عربی گرامر کے کوئی غلط ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے۔ گرامر کے لحاظ سے آپ اعتراض نہیں کر سکتے اس ترجمے پر کہ ترجمہ غلط ہے۔ بالکل سیدھا سیدھا لفظی ترجمہ ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، بالکل صحیح ہے، کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اس ترجمے پر کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ لیکن ایک ترجمہ اور بھی ملتا ہے جو عام طور ہمارے یہاں کیا جاتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر چلتے رہیں یا صراط مستقیم پر گامزن رہیں۔ تو یہ بھی ہے کہ ہم صراط مستقیم پر سیدھے راستے پر چلتے رہیں، ہمیں گامزن رکھ۔ کبھی کبھی بحث ہوتی ہے یہ ترجمہ صحیح ہے وہ ترجمہ صحیح ہے، مطلب دونوں ترجمے صحیح ہیں، لیکن اس میں آپس میں بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میرا تو یہ ماننا ہے کہ انسان پہلے اپنا حساب کرے، پہلے اپنا حساب کر لے اور جو اپنا حساب نظر آئے اسی حساب سے ترجمہ کر لے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کرنے سے پہلے اپنا حساب کرے اور جو اپنا حساب نظر آ جائے اسی حساب سے ترجمہ کر لے۔ اگر ہدایت حاصل ہو چکی ہے اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط مستقیم پر سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی دعا کر رہا ہے۔ اور اگر ابھی تک ہدایت حاصل ہی نہیں ہوئی ہے اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو سیدھے راستے پر آنے کی دعا کر رہا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد وآلہ محمد۔ اپنے اعتبار سے ترجمہ کرنا چاہیے، پہلے اپنا حساب کر لے۔ اگر سیدھا راستہ مل چکا ہے تو سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی دعا، اور اگر ابھی سیدھا راستہ ملا ہی نہیں ہے اس کا مطلب سیدھے راستے پر آنے کی دعا کر رہا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہم سیدھے راستے پر آ جائیں۔ لیکن دعائیہ ایک جملہ ہے، اہدنا الصراط، دعا ہی تو ہے اور کیا ہے؟ دعا۔ یہ تو معصومین علیہ السلام کا کرم ہے اور ان کا صدقہ ہے کہ دعاؤں کے معاملے میں بھی، یوں تو ہر معاملے میں انہوں نے ہم کو مالدار بنا دیا ہے، لیکن دعاؤں کے معاملے میں بھی جتنا ہمارے فرقے کو معصومین کے صدقے میں مالداری حاصل ہے کسی فرقے کو اتنی مالداری حاصل نہیں ہے۔ کیسی کیسی دعائیں خدا کی قسم کہ جہاں معرفت کا سمندر موجے لے رہا ہے۔ دعائیں تو ہم بھی کرتے ہیں لیکن رٹ گئی ہیں دو چار دعائیں، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے رٹ گئی ہیں دعائیں، وہی دو چار دعائیں ہیں، باقی اس کے آگے نہ ہم سمجھتے ہیں اور نہ ہم کچھ کہتے ہیں نہ ہم مانگتے ہیں۔ جو مانگتے ہیں مشکل سے اگر سب جوڑ لکھ جائیں تو 10 سے آگے نہیں بڑھیں گی، بس وہی ہے، کچھ اولاد کے لیے، کچھ اپنے لیے، کچھ ان کے لیے، کچھ مال کے لیے، کچھ دولت کے لیے، کچھ زندگی کے لیے، کچھ صحت کے لیے، یہی سب دعائیں ہیں ہماری، ہم جیسے لوگوں کی یہی دعائیں ہیں۔ لیکن اگر آپ معصومین علیہ السلام کی دعاؤں کو دیکھیں تو واقعاً یہ معصومین کی دعائیں ہی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ مالک سے کیسے مانگا جائے اور کیا کیا مانگا جائے، ورنہ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کیا کیا مانگنا چاہیے۔ یہ تو معصومین کی دعاؤں ہی کے ذریعے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مالک کی بارگاہ میں کیا کیا مانگا جائے، کس طریقے سے مانگا جائے، کس عنوان سے مانگا جائے۔ تو بہت ساری دعائیں، سینکڑوں دعائیں، بلکہ ہزار دعائیں، چھوٹی بڑی اگر ملا دی جائیں تو ہزار دعائیں ہیں۔ اور کئی مجموعے ہمارے الحمدللہ، یہ ہمارے علماء کی جانفشانی ہے، یہ ان کی محنتیں ہیں۔ یعنی میں آپ حضرات میں سے کسی کو نہیں کہتا، میں اپنے ہی کا حساب کرتا ہوں کہ کتنے بدقسمت ہیں ہم، یعنی اس دور میں جب نہ کمپیوٹر ہے نہ یہ آسانیاں ہیں،
لیکن اس دور میں کتنی محنت اور کتنی مشقت اور کتنی ریاضت اور کتنی تکلیفیں برداشت کر کے انہوں نے علوم آل محمد کو اکٹھا بھی کیا ہے اور ہم تک پہنچانے کا انتظام بھی کیا ہے۔ بہت بڑا ایثار ہے ان کا، ان کی قربانیاں ہیں، احسان ہے ان علماء کا، ان علماء کا ہم پر احسان ہے جنہوں نے علوم آل محمد کو کم سے کم ہمارے لیے جمع کر دیا، چاہے فقہی اعتبار سے ہوں، احادیث ہو، تفسیر ہو، کچھ بھی ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں، ورنہ جو وہ جمع کر گئے آج ہم پڑھ نہیں پاتے، جو وہ جمع کر گئے ہیں ہم پڑھ نہیں پاتے، اور جبکہ آج کوئی زحمت نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی آپ کام کرنا چاہیں اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں کہ 75% کام آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی لائبریری میں اور نہ کسی مدرسے میں، نہ کسی اسکول میں، نہ کسی یونیورسٹی میں۔ 75% کام آپ کسی بھی موضوع پر چاہیں تو گھر بیٹھ کر سکتے ہیں، خالی آپ کو کمپیوٹر کھولنا پڑے گا، باقی سب موجود ہے، سارا میٹر موجود ہے، پوری لائبریریاں موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں۔ تو اس دور میں اتنا آسان ہے، تب تو ہم پڑھ نہیں پاتے، تو کتنی قربانیاں دی ان علماء نے۔ تو ہمارے پاس دعاؤں کے مجموعے بھی ہیں، لیکن ان دعاؤں کے مجموعوں میں سب سے زیادہ معتبر ترین جو دعا کا مجموعہ ہے وہ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ کاملہ۔ صحیفہ کاملہ سے بڑھ کر، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جو دوسرے مجموعے وہ غیر معتبر ہیں، ہرگز نہیں، لیکن ان تمام مجموعوں میں سب سے معتبر ترین اگر دعاؤں کا مجموعہ ہے تو ہے صحیفہ کاملہ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ صحیفہ کاملہ کی جتنی بھی دعائیں ہیں ان کو خود امام نے اپنے فرزند کو املا کرایا، یعنی خود بولا ہے اور انہوں نے لکھوایا، لہذا یہ دعائیں زیادہ معتبر ترین ہیں۔ سب سے زیادہ گویا معتبر ترین ہمارے پاس صحیفہ کاملہ کی دعائیں ہیں، اور دیکھیے میرے خیال میں شاید 50 سے زیادہ دعائیں صحیفہ کاملہ میں ہیں۔ والدین کے حق میں دعا ہے، اپنے بچوں کے سلسلے میں دعا ہے، اپنے بچوں کے سلسلے میں دعا ہے، خاص طولانی دعا ہے کہ بارگاہ الہی میں اپنی اولاد کے لیے امام نے کیا کیا مانگا ہے، کس طریقے سے مانگا ہے، اور ان دعاؤں کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور خاص طور پر اللہ مجھے بھی توفیق دے، کہنا تو آسان ہے لیکن اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ سب کو توفیق دے، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو، کہ ہم کم سے کم اس سرمایے سے واقف ہو سکیں کہ کتنی عظیم پونجی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم اس پونجی سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتے۔ آپ عادت کی بنیاد پر نہ پڑھیے، تھوڑا تھوڑا پڑھیے، جب موقع مل جائے تب پڑھ لیجئے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے، تو واقعاً محسوس ہوتا ہے کہ یہ معصومین کی دعائیں نہیں ہیں بلکہ حقیقت میں معرفت کا ایک بیش بہا خزانہ ہے اور ایک موجیں مارتا ہوا سمندر ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کسی ایک دعا کو ہمارے اوپر واجب نہیں کیا گیا ہے، حتیٰ کہ دعائے مغفرت بھی واجب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ربنا اغفر لی، پالنے والے مجھے بخش دے، یہ دعا بھی واجب نہیں ہے۔ اپنی بخشش کی دعا تو واجب نہیں ہے، لیکن اگر تمام ہزار دعاؤں میں اگر کوئی دعا واجب ہے تو دعائے ہدایت ہے، یہی وہ واجب ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہی واجب ہے۔ اور یہ سال میں ایک بار واجب نہیں ہے، زندگی میں ایک بار واجب نہیں، سال میں ایک بار واجب نہیں، مہینے میں ایک بار واجب نہیں، ہفتے میں ایک بار واجب نہیں، 24 گھنٹے میں ایک بار واجب نہیں، 24 گھنٹے میں 5 نمازوں کو واجب کر کے اور 5 نمازوں کی پہلی دوسری رکعت میں سورہ حمد کی تلاوت کو واجب کر کے اور سورہ حمد میں اس دعائیہ فقرے کو رکھ کے گویا پروردگار نے ہر بندے پر 10 بار روزانہ اس دعائے ہدایت کو واجب کر دیا کہ جب ہماری بارگاہ میں آؤ تو کہو اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر رات تمہاری خیریت سے گزر گئی ایمان کے ساتھ تو یہ نہ سمجھنا کہ اب تم گمراہی کا خطرہ ٹل گیا ہے، نہیں، صبح ہوئی ہے، اٹھے ہو، کہو اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر دن کا آدھا سے زیادہ حصہ تقریباً گزر چکا ہے اور ایمان کے ساتھ گزر گیا ہے، کہو اہدنا الصراط المستقیم، خطرہ ہمیشہ باقی رہے گا، خطرہ ہمیشہ باقی رہے گا۔
صراط مستقیم سیدھا راستہ پانے کے بعد آنکھ نہ بند کر لینا بلکہ آنکھیں کھلی رکھنا۔ گمراہی کا خطرہ ہر وقت ہے، ہر آن ہے، 24 گھنٹے ہے، اسی لیے اس کے تحفظ کا اتنا انتظام کیا گیا۔ جس چیز کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اس کے بچانے کا ویسا ہی انتظام کیا جاتا ہے، اس کے بچانے کا ویسا ہی انتظام کیا جاتا ہے، کیونکہ گمراہی کا خطرہ ہر وقت ہے۔ کس سے؟ وہ جو ہمارا اور آپ کا ازلی دشمن ہے، جسے قرآن نے عدو مبین کہہ کر پہچنوایا ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ شیطان، لہذا وہ کبھی بھی بھٹکا سکتا ہے۔ لہذا صبح ہوئی ہے تو کہو اہدنا الصراط المستقیم، آدھا دن گزر گیا کہو اہدنا الصراط المستقیم، پھر کہو اہدنا الصراط المستقیم، سورج ڈوب گیا شام ہو گئی، دن تمام ہو گیا، ایمان کے ساتھ تمام ہوا، گمراہی کا خطرہ ہے، کہو اہدنا الصراط المستقیم، پھر کہو اہدنا الصراط المستقیم، یعنی سونے سے پہلے کہو اہدنا الصراط المستقیم، اور جب جاگ جاؤ تب پھر کہو اہدنا الصراط المستقیم۔ صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ خطرہ ہر وقت ہے، اور اس خطرے سے پروردگار عالم نے آگاہ بھی کر دیا ہے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں تھی کہ جب شیطان کو نکالا گیا ہے تو اس کا جو بیان ہے وہ قیامت تک کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں درج کر دیا ہے، رکھ دیا ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی صاحب؟ ارے نکالا تھا، جو کچھ بھی اس نے کہا تھا کہا ہوگا، ہم سے کیا مطلب، لیکن نہیں، چونکہ اس نے اب ایسی بات کہہ دی ہے کہ لہٰذا بندوں کو آگاہ کرنا یہ پروردگار کی ذمہ داری تھی کہ آگاہ رہو۔ جب اسے نکالا گیا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں جوئے کے اڈوں پر جا کر بیٹھوں گا، اور میں شراب خانوں میں جاؤں گا، اور میں بدماشی کے اڈوں پر جاؤں گا، میں بدکاری کی جگہوں پر جاؤں گا، وہاں جا کر کیا کرے گا؟ وہاں تو کام سب اس کا ہو ہی رہا ہے، لہٰذا وہاں نہیں ملے گا وہ۔ اس نے کیا کہا تھا؟ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ اگر پروردگار نے کہا جا، جو میرے مخلص بندے ہیں، جو میرے مخلص بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں آنے والے نہیں ہیں، لیکن صراط مستقیم ہی، اب جو صراط مستقیم میں جو جگہ ہیں وہ وہیں زیادہ، اسے کیپچر تو یہیں سے کرنا، یہیں سے لے جائے گا پکڑ کے وہاں پہنچائے گا، اس لیے کہ وہاں تو کام ہو ہی رہا ہے، تو وہاں نہیں جائے گا، وہ یہیں آئے گا۔ مسجد میں آ سکتا ہے، یہاں آ سکتا ہے، حتیٰ کہ محراب میں آ سکتا ہے، منبر پہ آ سکتا ہے، شاید ہمارے کسی بچے کو تعجب کرے، محراب میں بھی آ سکتا ہے، کیوں نہیں آ سکتا؟ اگر محراب میں آنے کا خطرہ نہ ہوتا تو ہمارے یہاں یہ حکم شریعت نہ ہوتا کہ دیکھو ہر ایک کے پیچھے کھڑے نہ ہو جانا، دیکھ بھال لینا عادل ہے کہ نہیں، عدالت شرط نہ ہوتی پیش نماز کے لیے، حلال زادہ ہونے کی شرط نہ ہوتی، یہ شرطیں ہیں ہمارے یہاں۔ اس کا مطلب کہ محراب میں بھی آ سکتا ہے، اور جب محراب میں آ سکتا ہے تو منبر پر آنے میں کتنی دیر لگے گی؟ بس اگر خدا نخواستہ محراب میں آ گیا تو فقط 2 رکعت نماز ہی لے جائے گا، لیکن اگر خدا نخواستہ منبر پہ آ گیا تو کبھی عقیدہ لے جائے گا، کبھی عمل لے جائے گا، کبھی کردار لے جائے گا۔ صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ ایک بار اور صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ تو خطرہ ہے، کیا کہا اس نے؟ سورہ اعراف کیا کہا؟ جا کے پڑھیے گا کہ جب اس سے کہا، اس کے بعد کہا کہ میں سامنے سے آؤں گا۔ شیطان کا اسٹیٹمنٹ ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں رکھا ہے۔ اس نے کہا کہ میں بیٹھوں گا صراط مستقیم پر، اور کبھی سامنے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے آؤں گا، کبھی داہنی طرف سے آؤں گا، کبھی بائیں طرف سے آؤں گا۔ لیکن اگر وہ اتنا ہی ہوشیار ہوتا تو شیطان نہ ہوتا۔ شیطان اپنی عقل مندی کی وجہ سے شیطان نہیں ہوا ہے، اپنی حماقت کی وجہ سے شیطان ہوا۔ شیطان اپنی عقل مندی کی وجہ سے شیطان نہیں ہوا ہے، اپنی حماقت کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے شیطان ہوا ہے۔ وہ بھول گیا، اور شاید یہی وجہ ہے پروردگار نے کہا جا، بہکا،
لیکن جو میرے مخلص بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں آنے والے نہیں ہیں۔ لیکن یہ بیان قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے رکھ دیا گیا شیطان کا، سامنے سے، پیچھے سے، داہنی طرف سے، بائیں طرف سے۔ وہ بھول گیا کہ سمتیں 4 نہیں ہوتی ہیں، سمتیں ہوتی ہیں 6، ایک اوپر کی سمت ہے اور ایک نیچے کی سمت ہے۔ اور شاید پروردگار نے بھی اسی لیے مہلت جا، جو بھی میرا بندہ تیرے جال میں پھنسنے کا خیال کر کے اگر خوفزدہ ہوگا، اگر اس نے میری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو بچا لوں گا، اگر سجدہ ریز ہو گیا تو بچا لوں گا۔ صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو بچا لوں گا کہ مالک بچا لے اس کے شر سے، اور اگر سجدہ ریز ہو گیا میری بارگاہ میں تب بچا لوں گا۔ لیکن سامنے سے شیطان کے حملے کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے سے شیطان کا حملہ کیا مطلب؟ داہنی طرف سے شیطان کا حملہ کیا مطلب؟ بائیں طرف سے شیطان کا حملہ کیا مطلب؟ سامنے کا۔ اسی لیے میں مفہوم بیان کروں، مفسرین نے لکھا ہے کہ سامنے سے شیطان کے حملے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے ذہن میں فقط حب دنیا ہو اور آخرت کا کہیں سے کہیں تک کوئی تصور، کوئی خیال نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے شیطان نے آگے سے حملہ کر دیا کہ کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ ہمیں مرنا بھی ہے، ہمیں کہیں مر کے جانا بھی ہے، کہیں ہمارا حساب و کتاب بھی ہونا ہے، کچھ ہم سے پوچھ گچھ بھی ہونی ہے۔ تو اگر واقعاً دنیا، حب دنیا اور فقط دنیا اگر یہی ہے اور آخرت کا کوئی تصور ذہن میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب شیطان نے آگے سے حملہ کر دیا ہے۔ پیچھے سے حملے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کا تصور ہے تو، مگر دنیا ہی آگے ہے، دنیا ہی آگے ہے، یعنی دنیا کے فائدے ہی کو ہم فائدہ سمجھتے ہیں، دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھ رہے ہیں۔ آخرت کا تصور ہے مگر اتنا مستحکم نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ یہ شیطان کا پیچھے سے حملہ ہے۔ داہنی طرف سے حملے کا مطلب یہ ہے اتنی سی نیکی اور اتنی بڑی کر کے دکھائے گا، ارے تم نے یہ کام کر ڈالا، اب کیا؟ تو جنت تو پکی، اب کون تمہیں جنت میں جانے روک سکتا ہے؟ بھائی ادھر مرے اور ادھر اللہ میاں کے فرشتے جنت میں بیڈ روم کی چابی لیے ہوئے تمہاری خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ اتنی سی نیکی ہم نے کی اور اس کے بعد ایسا اس نیکی کو بڑا کر کے پیش کر دیا ہے، تو یہ کام کر لیا تو جنت پکی ہے ہی، کچھ بھی نہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیے کتنے حربے ہیں اس کے، کتنے حربے ہیں۔ اور یہ ہم جیسے بے معرفت کہتے ہیں کہ ارے کیا ہے، مولا تو پھر سفارش کر ہی دیں گے، مولا تو سفارش کر ہی دیں گے۔ آپ یاد رکھیں، میں کبھی کہتا ہوں کہ کوئی بھی ہو، ہم ہوں یا آپ، معصومین ہمارا قرضہ کھائے نہیں بیٹھے، ہمارا قرضہ کھائے معاذ اللہ وہ نہیں بیٹھے گے، تصدیق حسین نہیں بخشے گئے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ یقیناً اگر معصومین کی شفاعت ہم جیسے گناہگاروں کو نصیب نہ ہو، خدا نخواستہ، تو میں آپ جیسوں کی بات نہیں کرتا، اپنے جیسوں کی بات کرتا ہوں۔ نجات ناممکن 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 نہیں ممکن، ان کی شفاعت کے بغیر ہم جیسوں کی نجات ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ لیکن کم سے کم اس منزل شفاعت تک وہاں اپنے کو پہنچا بھی دیں، اور اگر پہلے ہی اس منزل سے پہلے اگر بک کر دیے گئے تو وہ ملیں گے کہاں تو شفاعت کریں گے۔ لہذا کم سے کم اپنے کو ایسا رکھیں تو کہ ہم ان کے سامنے پہنچ سکیں، ان کی خدمت میں گزارش کر سکیں۔ انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، لیکن خود صادق آل محمد امام جعفر صادق اور صادق گرامی ہیں، فرماتے ہیں کہ کھلم کھلا اور علل اعلان گناہ کرنے والے کو ہماری شفاعت نہیں پہنچے۔ یہ چھٹے امام کا ارشاد ہے، کھلم کھلا اور علل اعلان گناہ کرنے والے کو ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ میں نے شاید کل یہ پرسوں بھی کیا تھا، یاد نہیں ہے، کہ ایک ہے گناہ کر کے اپنے گناہ کو چھپانا، ایک ہے گناہ کر کے اپنے گناہ کو پھیلانا۔ اگر گناہ کر کے ہم اپنے گناہ کو پھیلا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے، ورنہ ہم پھیلاتے نا کہ ہم نے تو یہ کر ڈالا، اور اپنے چاہے دوست ہوں چاہے احباب ہوں کہ ان کے سامنے کیا ہم اپنے گناہ کا گواہ ان کو نہ بناتے۔ اگر ہم نے اپنے گناہ پر
اپنے جیسے انسانوں کو گواہ بنا لیا ہے تو پروردگار اپنے فضل سے کام نہ لے گا، اپنے عدل سے کام لے گا۔ اور اگر ہم نے خود ہم نے گناہ کیا ہے مگر اپنے گناہ کو ہم چھپائے ہوئے ہیں کہ کوئی جاننے نہ پائے، تو مالک اپنے فضل سے کام لے گا، تب مالک اپنے فضل سے کام لے گا۔ تو ایک ہے کہ اپنے گناہوں کو دوسروں کے سامنے پیش کر کے ان کو اپنے گناہ پر گواہ بنا لینا، یہ بھی ایک گناہ ہے، یہ بھی ایک گناہ، اور اس کی بھی الگ سے سزا۔ ظاہر ہے کہ پھر پروردگار فضل سے کام نہیں لے گا، اپنے عدل سے کام لے گا، عدل سے کام لے گا، گناہوں پر دوسروں کو گواہ بنا لینا۔ بہرحال چھٹے امام نے فرمایا کہ کلم کلا اور علل اعنان گناہ کرنے والے کو ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ ہو سکتا ہے ہمارے کسی بچے اور نوجوان ذہن میں آئے یہ تو چھٹے امام نے کہا ہے، یہ امام حسین نے تو کہا نہیں ہے، لہٰذا ہم یہاں سے بھگائے جائیں گے، وہاں پہنچ جائیں گے، وہاں سے ہٹائے جائیں گے۔ حضرت صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ ارے نہیں، ارے نہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اس پر بھی عمل رہنا چاہیے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے۔ باقی لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا سا صبر سے کام لینا چاہیے۔ صلوات اور بھیج دیں محمد والے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید چھٹے امام نے یہ کہا ہے، یہ تو امام حسین نے نہیں کہا، مولا علی نے نہیں کہا، فلاں امام نے نہیں کہا، تو ہم یہاں سے بھگائے جائیں گے، ان کے پاس پہنچ جائیں گے، وہ دھتکار دیں گے، وہاں چلے جائیں گے۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ ہمارا اور آپ کا گھرانہ نہیں ہے جہاں باپ کی رائے کچھ ہو، بیٹے کی رائے کچھ ہو، دادا کچھ کہتا ہو، پوتا کچھ کہتا ہو۔ یہ خانوادہ آل محمد ہے، یہاں کلنا محمد کی منزل ہے۔ اگر ایک نے قبول کیا تو سب قبول کر لیں گے، اور اگر ایک نے رد کر دیا تو سب رد کر دیں گے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے۔ تو یہ دعائے ہدایت ہے جو 24 گھنٹے میں گویا 10 بار ہمارے اوپر واجب کر دی گئی ہے، اور اسی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن بس آخری بات اور ربط مسائل کہ یہ دعا تو سب کرتے ہیں، کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے کہ جو سورہ ہم نہ پڑھتا ہو، اور جب سورہ ہم پڑھے گا تو یہ دعا بھی کہہ دینا صراط المستقیم۔ تو دعا قبول کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنی بارگاہ میں دعا کرنے کا حکم بھی دیا، اور قبولیت دعا کی ضمانت بھی اسی پروردگار نے لی۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اور اب جب بندے دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر اس کے بعد یہ دعا قبول بھی نہیں ہو پا رہی، تو وہ قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ کہیں گے یعنی کیسے تم نے کہہ دیا دعا قبول نہیں ہو رہی؟ اگر قبول ہو گئی ہوتی تو اس پوری امت میں نہ انتشار ہوتا، نہ اختلاف ہوتا، نہ فرقہ بندی ہوتی۔ یہ الگ الگ فرقوں کا بن جانا، یہ افتراق، یہ اختلاف، یہ انتشار، یہ بکھراؤ، یہ ٹکراؤ، اس لیے کہ حق کا راستہ تو ایک ہوتا ہے، 1000 تھوڑی ہوتے ہیں۔ تو اگر دعا قبول ہو گئی ہوتی تو یہ امت ایک جادے پر ہوتی، ایک راستے پر ہوتی، اس میں فرقے نہ ہوتے، اس میں الگ الگ راستے نہ ہوتے، الگ الگ عقائد نہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا قبول نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہ دعا کیوں نہیں قبول ہو پا رہی ہے؟ قرآن مجید ہی سے آئیے سہارا لیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کی ہدایت نہیں کیا کرتا، اللہ ظلم کرنے والوں کی ہدایت نہیں کیا کرتا۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم ہے عدل کے مقابلے پر عدل، اور عدل کے مقابلے پر ظلم۔ تو پہلے عدل کو سمجھیں، عدل کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، جو اس کی جگہ ہے رکھنا، یہ ہے عدل۔ مثال کے طور پر ٹوپی، اس کا مقام سر ہے تو اس کو سر پر رکھنا عدل ہے۔
اس میں میں پیر ڈال کر کھڑا ہو جاؤں تو یہ ہے ظلم. جوتے کا مقام پیر ہے، اس کو میں سر پہ رکھ لوں تو یہ ظلم ہے. اس کو پیر ہی میں رکھنا عدل ہے. یعنی جو جس جگہ کا اہل ہے اس جگہ کے مطابق، اس کی اہلیت کے مطابق اس جگہ پر رکھنا یہ ہے عدل، اس سے ہٹانا یہ ہے ظلم. اب اگر تاریخ میں کبھی کوئی ایسا ظلم ہوا ہے کہ ایک اہل کو ہٹا کے ایک نااہل کو اس کے مقام پر لایا گیا ہے، تو جب تک اس ظلم سے یہ امت باز نہیں آئے گی، ہدایت پانے والی نہیں ہے، چاہے جتنا کہے اہدنا الصراط المستقیم. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. محاسبہ کرنا چاہیے امت کہ آخر یہ انتشار کیوں ہے. پوری امت کہہ رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم. تو صراط مستقیم ایک ہی ہے، ہزار نہیں ہے. لیکن دو نقطوں کو ملانے والی لکیر لائن ایک ہی ہوتی ہے، وہ نہ ادھر ہوتی ہے نہ ادھر ہوتی ہے، نہ داہنے طرف جھکی ہوئی نہ بائیں طرف جھکی ہوئی، بالکل سیدھی لائن ہے. وہی ہے مستقیم، بالکل سیدھی اسٹریٹ لائن. تو جب صراط مستقیم کی دعا ہو رہی تو پھر کاہے کے لیے افتراق ہے؟ یہ انتشار، یہ بکھراؤ، یہ ٹکراؤ، وہ ان کو کافر کہہ رہے ہیں، وہ ان کو کافر کہہ رہے ہیں، ان کو کافر کہہ رہے ہیں. یہ عجیب و غریب بات ہے. اس امت کی کیا بدقسمتی ہے. یہ امت ایک دوسرے کو کافر کہہ رہی ہے اور کافر ان سب کو مسلمان کہہ رہا ہے. یہ سب ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں اور جو کافر ہے وہ ان سب کو مسلمان کہہ رہا ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا اسلام ایک ایسا اسکول ہے جس میں داخلہ تو مدتوں سے بند ہے، صرف خارجہ ہی ہو رہا ہے. کیا مطلب ہے یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر. بھیا جب سب کافر تو مسلمان کون ہے؟ اس کا مطلب کہ آپ اسلام کے اسکول سے خارجہ دے رہے ہیں، داخلہ تو کسی کا لے ہی نہیں رہے ہیں. تو جب آپ مسلمان، جو مسلمان ہیں انہیں کو آپ خارج کیے دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ وہ اسکول ہو گیا ہے کہ آپ خارجہ دے رہے ہیں، داخلہ کسی کا لے ہی نہیں رہے ہیں. اس کا مطلب پھر آخر مسلمان کون رہ جائے گا؟ میں نے کہا کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کافر کہہ رہے ہیں اور جو واقعاً کافر سب کو مسلمان کہہ رہا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. اور اسی افتراق اور اختلاف کو امت کو بچانے کے لیے یہ جو امام حسین نے فرمایا تھا کہ انی ترکت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے مدینے سے نکلا ہوں. میرا ارادہ یہ ہے کہ میں نیکیوں کی ہدایت کروں، برائیوں سے روکوں اور اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کروں. جو میرا کہنا مان لے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، ورنہ میری جانب سے حجت تمام. تو امام ظاہر ہے کہ اسی اختلاف اور افتراق کو دیکھنے کے بعد اس لیے کہ اس سے زیادہ اختلاف اور افتراق کیا ہوگا کہ جب حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا جا رہا. لیکن کربلا کی جنگ میں کون جیتا اور کون ہارا، کون جیتا اور کون ہارا، اس کا فیصلہ بھی بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. کربلا سے پہلے تو ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ جمعے کی نماز بدھ کو ہو گئی، لیکن آج کتنا ہی بے دین سے بے دین مسلمان ہو وہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھ نہیں سکتا. لیکن آپ غور کیجئے کہ پڑھانے والا کیسا تھا اور وہ سب پڑھنے والے کیسے تھے کہ جمعے کی نماز انہوں نے بدھ کو پڑھا دی اور انہوں نے پڑھ بھی لی. کوئی اعتراض بھی نہیں ہوا کہ صاحب آج بدھ کا دن ہے، آپ جمعے کی نماز ہمیں کہاں پڑھا دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جمعے کی نماز. ارے بھیا جمعے کی نماز جمعے کو ہوگی، یہ کہیے بدھ کی نماز ہے. لیکن بدھ کی نماز جمعے کی نماز کہلائی گئی اور سب نے قبول بھی کر لیا. ایک ایسا دور. لیکن میں نے کہا یہ کربلا کی فتح، یہ امام حسین کی فتح ہے کہ کربلا کے بعد اب کوئی بھی کتنا ہو اب کبھی بدھ کو جمعے کی نماز ہو نہیں سکتی ہے. یہ امام حسین کی فتح ہے، یہ فتح ہے امام حسین کی. اور یہی وجہ ہے کہ جب قافلہ اہل حرم کا کوفے سے شام جا رہا تھا اور اس کے بعد مہار ناقہ پکڑ کر امام زین العابدین جس ناقے پر تھے اس ناقے کی مہار پکڑ کے شخص نے پوچھا کہ بتاؤ کربلا میں کون ہارا اور کون جیتا؟ تمہارے باپ حسین یا یزید، جو گردن طوق گرابار کی وجہ سے جھکی ہوئی تھی. امام نے گردن کو اٹھایا
اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتا ہے کہ کربلا کا فاتح کون ہے؟ جس وقت مسجدوں سے آواز اذان آئے تو سمجھ لینا کربلا کا فاتح کون ہے۔ یعنی یہ مسجدوں سے آتی ہوئی اذان کی آوازیں نہیں ہیں، یہ فتح حسینی کے نقارے ہیں جو صبح و شام بج رہے ہیں۔ یہ مسجد سے کربلا میں امام حسین کی فتح کا اعلان مسجدوں سے ہو رہا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں، یہ محمد رسول اللہ کی صدائیں نہیں ہیں، یہ فتح حسینی کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ امام نے فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ جب مسجدوں سے آواز اذان آئے تو سمجھ لینا کربلا کا فاتح کون ہے۔ لیکن شام کا ذکر آ گیا ہے۔ شام، جب بھی کسی نے پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی ہے، کربلا کا نام نہیں لیتے تھے امام سجاد، کوفے کا ذکر نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے الشام الشام الشام، شام ہی کے لیے فرماتے تھے اقاد و ذلیلا فی دمشق کاننی من الزنج عبد غابان و نصیر۔ ارے مجھے شام میں یوں کھینچتے ہوئے لیے جا رہے تھے جیسے اس غلام کو لے جاتے ہیں جس کا کوئی مدد کرنے والا، جس کا کوئی نصرت کرنے والا موجود نہ ہو۔ اللہ اللہ، شام کی مصیبتوں کا ذکر امام نے خود فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ شام ہی میں ہم پر یہ مصیبت گزری ہے کہ جہاں ہمارے شہداء کے سر تھے وہیں بیویوں کے ناقے تھے۔ کیا مطلب؟ آپ نے خود سمجھا کہ امام کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی ثانیہ زہرا زینب کی عماری کے سامنے آقا حسین کا سر، کسی عماری کے سامنے ابو الفضل العباس کا سر، کسی عماری کے سامنے 18 سال کے اکبر کا سر، یہ مصیبت شام میں گزری ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ شام ہی میں ہم پر یہ مصیبت گزری ہے، شام ہی میں ہم پر یہ مصیبت گزری ہے کہ ہمارے شہداء کے سروں کو نوکے نیزہ پر بلند کرتے تھے اور پھر اتار کر زمین پر ڈال دیتے تھے، پھر بلند کرتے تھے۔ فرماتے تھے کیا ہمارے شہید اسی قابل تھے کہ ان کے سروں کو کھیل کا ذریعہ بنا لیا جائے، کبھی نوکے نیزہ پر بلند کیا جائے، کبھی اتار کے زمین پر پھینک دیا جائے، پھر کبھی بلند کر دیا جائے؟ کیا ہمارے شہداء اسی قابل تھے کہ ان کے سروں کو کھیل کا ذریعہ بنا دیا جائے؟ پھر فرماتے ہیں کہ شام ہی میں ہم پر یہ مصیبت گزری کہ ہمیں ایک ہی رسم میں جکڑ دیا گیا، ہم میں کسی کا گلا باندھا گیا، کسی کی کلائی باندھی گئی، کسی کا بازو باندھا گیا۔ یہ مصیبت بھی شام ہی میں گزری۔ پھر فرماتے ہیں کہ شام ہی میں ہم پر یہ مصیبت بھی گزری ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک برابر ہمیں پھرایا گیا۔ کبھی ہمیں گلیوں میں لے جاتے تھے، کبھی بازاروں میں لے جاتے تھے، کبھی درباروں میں لے جاتے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمیں ادھر سے گزارا گیا جدھر یہود و نصارہ کے مکانات تھے۔ ایک آواز دینے والے نے آواز دی آؤ آؤ، آج بدلہ لینے کا بہترین موقع ہے۔ دیکھو یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے آباء و اجداد نے تمہارے بزرگوں کو خندق و خیبر میں قتل کیا تھا، آؤ آج بدلہ لینے کا بہترین موقع ہے۔ امام فرماتے ہیں اس آواز کا بلند ہونا تھا، گھروں کے دروازے کھلنے لگے، کوئی خالی ہاتھ نہ نکلا، کسی کے ہاتھ میں لکڑی تھی، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا، کوئی ہمیں پتھر مار رہا تھا، کوئی ہمیں لکڑی سے اذیت پہنچا رہا تھا، کوئی ہمیں تماچے لگا رہا تھا، کوئی ہمیں کھینچ رہا تھا۔ اسی لیے تو امام نے فرمایا ارے مجھے شام میں یوں کھینچتے ہوئے لیے جا رہے تھے جیسے اس غلام کو لے جاتے ہیں جس کا کوئی مدد کرنے والا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بذنب قضاء الأمر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها